السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم میٹرک کا یعنی 10ویں کلاس کا سبق نمبر 11 جس کا نام عنوان تھا علی بخش، آج ہم اس کی مشق کر رہے ہیں. تو چلے ہم چلتے ہیں اسکرین کی جانب تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو یہ پوری مشق کر کے دکھا سکوں. تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب. عزیز طلباء، اب ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم 10ویں کلاس کا سبق نمبر 11 پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے علی بخش. یہ دراصل قدرت اللہ شہاب کا جو شہاب نامہ ہے اس میں سے ایک اقتباس ہے، اور یہ علی بخش جو تھے یہ دراصل علامہ محمد اقبال کے ذاتی ملازم اور انتہائی قریبی شخص تھے، اور انہوں نے علامہ اقبال کی جو خدمت کی ہے یہ اس کے بارے میں اس میں تفصیلات ہیں. تو آج ہم یہ مشق کریں گے. چلو شروع کرتے ہیں. سوال نمبر 1، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کیجیے. تو اس میں الف ہے، الف جز کہ علی بخش سے مصنف کی کیسے ملاقات ہوئی. اس کا جواب ہے کہ مصنف لاہور گئے اور ان کی ملاقات خواجہ عبدالرحیم سے ہوئی، تو انہوں نے باتوں باتوں میں علی بخش کے بارے میں بتایا اور اس کی زمین کے بارے میں بھی بتایا جس کا قبضہ اسے نہیں مل سکا تھا. جب مصنف نے علی بخش کا مسئلہ حل کروانے کی حامی بھری تو وہ مصنف کو لے کر جاوید منزل پہنچے اور علی بخش کو بتایا کہ یہ اس کو اس کی زمین کا قبضہ دلا دیں گے. جز ب، علی بخش کو 1 مربع زمین کہاں اور کیوں الاٹ ہوئی. اس کا جواب ہے کہ علی بخش کو علامہ اقبال کے دیرینہ ملازم ہونے کی وجہ سے اس کی خدمات کے اعتراف کے طور پر حکومت پاکستان نے لائر پور میں 1 مربع زمین عطا کی تھی. سوال ج، مصنف کے ساتھ کار میں بیٹھتے ہوئے علی بخش کے دل میں کیا وہم تھا. اس کا جواب ہے کہ علی بخش کے دل میں یہ وہم تھا کہ جس طرح باقی سب لوگ اس سے علامہ اقبال کی زندگی کے معمولات کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، اسی طرح مصنف بھی اس سے یہی سلوک کرے گا. اب سوال اس کا پہلے سوال کا جز دال ہے کہ ایک سینما کے سامنے بھیڑ دے کر علی بخش نے کیا کہا. اس کا جواب ہے کہ علی بخش نے کہا کہ علامہ اقبال کہتے تھے کہ جس طرح سینما کے سامنے بھیڑ ہے اس طرح مسجدوں کے سامنے لوگوں کا ایسا رش نظر نہیں آتا. ظاہر ان کو افسوس تھا، اس بات پہ افسوس ہوتا تھا. جز یہ ہے شیخ پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو کیا یاد آیا. اس کا جواب ہے کہ علی بخش کو یاد آیا کہ علامہ اقبال ایک مرتبہ شیخ پورہ آئے تھے. یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار ان کے پکے مرید تھے اور ان کی دعوت پر علامہ صاحب یہاں آئے تھے. علامہ صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے. آموں کا بھی بہت شوق تھا. وفات سے 6 برس قبل جب ان کا گلا پہلی بار بیٹھا تو کھانا پینا بہت کم ہو گیا تھا. سوال نمبر 2، سبق کا خلاصہ اپنے لفظوں میں تحریر کیجیے. اس کا جواب ہے کہ قدرت اللہ شہاب نے اپنی سرگزشت شہاب نامہ میں علامہ اقبال کے ذاتی ملازم علی بخش کا ذکر کیا ہے اور علی بخش کی زبانی علامہ اقبال کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے. علی بخش نے بتایا کہ علامہ اقبال مسجدوں کے بجائے سینما گھروں پر بھیڑ دیکھ کر بہت اداس ہو جاتے تھے. علامہ اقبال کو پان پسند نہیں تھے بلکہ وہ حقہ پسند کرتے تھے. کھانے میں انہیں پلاؤ اور سیخ کباب اور پھلوں میں آم بہت پسند تھے. وفات سے 6 برس قبل جب علامہ اقبال کا پہلی بار گلا بیٹھا تو ان کا کھانا پینا بہت کم ہو گیا تھا. علی بخش نے بتایا کہ ایک دن صبح سویرے ان کو فروٹ سالٹ دیا کہ ان کی طبیعت بحال ہو جائے، لیکن ٹھیک 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز نیلی چمک پیدا ہوئی اور زبان سے اللہ اللہ نکلا. علی بخش نے ان کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس وقت تک اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے تھے. علی بخش نے یہ بھی بتایا کہ علامہ اقبال اسے اپنے قریب ہی سلاتے تھے. رات کو 2:30 بجے مصلی پر جا بیٹھتے اور نماز میں مشغول ہو جاتے. نماز کے بعد دیر تک سجدے میں پڑے رہتے. کبھی کبھی انہیں سوتے میں جھٹکا سا لگتا تو وہ علی بخش کو آواز دیتے اور علی بخش ان کی ہدایت کے مطابق ان کی گردن کے پٹھوں کو زور زور سے دباتا اور جب وہ کہتے تو چھوڑ دیتا. جب علامہ اقبال کی بیگم کا انتقال ہو گیا تو جاوید اور ان کی بہن منیرہ بہت چھوٹے تھے. نرس کے لیے اشتہار دیا تو بہت سی درخواستیں آئیں، یہاں تک کہ ایک خاتون نے تو ان سے شادی کی درخواست بھی کر دی. بالآخر ایک جرمن خاتون نے بطور گورنس بچوں کی تربیت کی.
اب اس کا سوال نمبر 3 ہے کہ علی بخش کے کردار کی نمایاں خوبیاں پیراگراف کی شکل میں لکھیں. تو یہ ہم نے آپ کے لیے یہاں لکھ دیا ہے کہ علی بخش نے 40 برس علامہ اقبال کی خدمت کی. علامہ اقبال کے انتہائی وفادار اور خدمت گزار رہے. علی بخش نے شادی کی مگر جب کچھ ہی عرصے بعد اس خاتون کا انتقال ہو گیا تو پھر علی بخش نے شادی نہیں کی اور علامہ اقبال کی خدمت میں لگے رہے. علی بخش نہ صرف علامہ اقبال کے خاص خدمت گزار تھے بلکہ گھر کا سارا نظم و نسق اور حساب کتاب بھی انہی کے ذمہ تھا. علی بخش نے کبھی بلا ضرورت کوئی خرچہ نہیں کیا بلکہ انتہائی کفایت شعاری سے کام لیتے تھے. سوال نمبر 4 علامہ اقبال کی وفات کا حال علی بخش کی زبانی بیان کیجیے. جواب ہے اس کا کہ علی بخش نے بتایا کہ ایک دن صبح سویرے ان کو فروٹ سالٹ دیا کہ ان کی طبیعت بحال ہو جائے، لیکن ٹھیک 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز نیلی چمک پیدا ہوئی اور زبان سے اللہ اللہ نکلا. علی بخش نے ان کو سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے کی کوشش کی لیکن وہ اس وقت تک اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے. سوال نمبر 5 متن کی روشنی میں قوسین میں دیے گئے الفاظ کی مدد سے مندرجہ ذیل جملے مکمل کیجیے. الف قبضہ نہیں ملتا تو کھائے ڈیش. یہاں کیا آئے گا؟ کڑھی. کھائے کڑھی. بے علی بخش کے مطابق اقبال اکثر ڈیش گنگناتے تھے. کیا گنگناتے تھے؟ کبھی اے حقیقت منتظر. جیم ڈاکٹر صاحب بڑے ڈیش آدمی تھے. یہاں کیا آئے گا؟ درویش. ڈاکٹر صاحب بڑے درویش آدمی تھے. پھر علی گڑھ سے ایک ڈیش لیڈی آ گئی. یہاں ڈیش میں کیا آئے گا؟ جرمن. علی گڑھ سے ایک جرمن لیڈی آ گئی. ہے کپتان محبت خان علی بخش کو ایک نہایت مقدس ڈیش کی طرح عقیدت سے چھو کر اپنے سرے سے لگا لیتا ہے. اس ڈیش میں کیا آئے گا؟ تابوت. ایک مقدس تابوت. اب سوال نمبر 6 ہے جی کہ سبق علی بخش کے متن کو مد نظر رکھ کر درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. تو ہم نے یہ آپ کے لیے یہاں ہائی لائٹنر سے نشان لگا دیا تاکہ آپ کو صاف صاف نظر آئے. الف ہے سبق علی بخش کی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ وہ ہے چوائسز ہیں شہاب نامہ، نفسانے ماجی یا خدا. تو صحیح جواب ہے شہاب نامہ. بے مصنف کام کے سلسلے میں کہاں گئے تھے؟ لاہور، لائل پور، شیخوپورہ، جھنگ. تو صحیح جواب ہے لاہور. جیم علی بخش کو زمین کہاں دی گئی تھی؟ جھنگ، لائل پور، لاہور یا خانیوال. صحیح جواب ہے لائل پور. دال آخری عمر میں علامہ محمد اقبال کا کھانا پینا کم ہو گیا تھا. کس وجہ سے؟ بڑھاپے کی وجہ سے، دمے کی وجہ سے، گلے کی خرابی کی وجہ سے یا معدے کی خرابی کی وجہ سے. صحیح جواب ہے گلے کی خرابی کی وجہ سے. ہے علی بخش کے مطابق ڈاکٹر محمد اقبال کی پسندیدہ خوراک کیا تھی؟ پلاؤ، سیخ کباب، پلاؤ اور سیخ کباب، چبری کباب اور زردہ. تو صحیح جواب ہے پلاؤ اور سیخ کباب. سوال اس کا جز ہے واو ہے حکومت نے علی بخش کو کتنی زمین الاٹ کی؟ آدھا مربع، 1 مربع، 2 مربع، 3 مربع. تو صحیح جواب ہے 1 مربع. اگلا ہے جناب کہ علامہ محمد اقبال کون سا پھل پسند کرتے تھے؟ انگور، لوکاٹ، آم یا خوبانی. تو صحیح جواب ہے آم. آگے ہے جز ہے ڈاکٹر محمد اقبال رات کتنے بجے جانماز پر جا بیٹھتے؟ 1 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے یا 2:30 بجے. 2:30 بجے ہیں 2:30 مطلب یہاں پہ اس میں کتاب میں 2 یا 2:30 بجے، 2:30 بجے ہی لکھا ہوا ہے. اچھا جی. تو یہ ڈاکٹر محمد اقبال کو سوتے ہوئے جھٹکا لگتا تو کیا کرتے تھے؟ دوائی لے لیتے، علی بخش سے گردن کے پٹھے دباتے، سو جاتے یا بے جان ہو کر ٹہلنے لگتے. تو صحیح جواب ہے علی بخش سے گردن کے پٹھے دباتے. سوال نمبر 7 سبق کے متن کو مدنظر رکھ کر دوسرے غلط پر نشان لگائیں. تو الف ہے علی بخش سے مصنف کی ملاقات خواجہ عبدالرحیم نے کرائی. بالکل درست. بے شیخوپورہ کے وکیل علامہ محمد اقبال کے مرید تھے. غلط. شیخوپورہ کے وکیل شیخوپورہ کے تحصیلدار. جیم ڈاکٹر محمد اقبال گھر کے اخراجات کا حساب کتاب نہیں رکھتے تھے. بالکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ حساب کتاب رکھتے تھے علی بخش. دال ڈاکٹر صاحب کے ہاں اعظم گڑھ سے جرمن لیڈی آئیں. بالکل ٹھیک ہے. تو دوسرے نیچے نشان لگا دیا ہے. آگے فروٹ سال سے ڈاکٹر صاحب کی طبیعت بحال ہو گئی. غلط. بحال نہیں ہوئی تھی کیونکہ تھوڑی دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا. واؤ محبت خان نے اعلان کیا کہ وہ علی بخش کا کام کرا کے دم لے گا. بالکل درست. بالکل ٹھیک ہے. اب جناب اگلا ہے سوال نمبر 8 سبق علی بخش کے متن کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کا رابطہ کالم بے کے الفاظ سے کرے.
تو یہ ہم نے کر دیا ہے. خواجہ عبدالرحیم کا تعلق ہے جاوید منزل، کیوں جاوید منزل میں لے کے گئے تھے ان کو، شہاب صاحب کو. بے ہے جاوید اقبال، جاوید اقبال کو لنک کر دیا ہم نے منیرہ سے، کیونکہ منیرہ ان کی جاوید اقبال کی بہن تھی. پان کو ہم نے لنک کر دیا حقہ سے، کیونکہ ان کو پان پسند نہیں تھا، حقہ پسند تھا. تحصیلدار کو ہم نے کر دیا یہاں مرید سے، کیونکہ اس میں تحریر میں یہی لکھا ہے کہ ایک تحصیلدار جو شیخ اکبر کے تحصیلدار ان کا پکا مرید تھا. اب آئیے محبت خان کو ہم نے لگا دیا، لنک کر دیا قبضے سے، کیونکہ محبت خان صاحب نے قبضہ دلانے کا وعدہ کیا تھا. 2:30 بجے کو ہم نے لنک کر دیا جانماز سے، کیونکہ جانماز پہ جا کے وہ بیٹھ جایا کرتے تھے علامہ اقبال. سوال نمبر 9، حوالہ متن اور سیاق و سباق کے ساتھ درج ذیل پیراگراف کی تشریح کیجیے. تو کیا ہے جی، وہ اب علی بخش کا ذہن ڈیش لیکن وہ رخصت ہو گئے تھے. تو یہ ہم نے جناب آپ کے لیے لکھ دیا ہے کہ جواب کیا ہے اس کا، کہ جب علی بخش صاحب مضمون کی کار میں بیٹھا تو اس کا خیال تھا کہ وہ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی علی بخش سے علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں پوچھ کر اس کا مغز کھائیں گے. لیکن جب صاحب مضمون نے قصداً کچھ نہ پوچھا تو اسے بڑی حیرت ہوئی، لیکن اس سے رہا نہ گیا اور آخر کار خود ہی علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں واقعات بیان کرنے لگا. اسے علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں بیان کرنے کی عادت پڑ گئی تھی، جیسے کسی نشہ کرنے والے کو نشہ کی عادت ہو جائے. وہ فر بول رہا تھا. اس نے بتایا کہ جب علامہ اقبال کے آخری وقت آ گیا تو وہ ان کے قریب تھا. اس نے صبح سویرے ان کو فروٹ سالٹ پلایا تاکہ ان کی طبیعت بحال ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا. اور صبح کے 5:10 پر علامہ صاحب کی آنکھوں میں ایک تیز نیلی روشنی پھیل گئی. ان کی زبان سے اللہ اللہ نکلنے لگا. علی بخش نے ان کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا اور انہیں جھنجھوڑنے لگا، لیکن علامہ صاحب کی روح پرواز کر چکی تھی. سوال نمبر 10، درج ذیل الفاظ کے مترادف لکھیے. تو یہ ہے پہلا لفظ شریر کا مترادف کیا ہے؟ ترار. شریر یہ ترار ایک ہی چیز ہے. آمادہ کا مترادف ہے راغب. بھیڑ کا بھیڑ یعنی رش کو کہتے ہیں. بھیڑ کا مترادف کیا ہے؟ جھرمٹ. سادگی کا مترادف ہے سلاست. فارغ کا مترادف ہے خالی یا بے نیاز. مقدس کا مترادف ہے پاک. خوشگوار کا مترادف ہے عمدہ یا دل پسند. اچھا جی، اب آگے سرگرمیاں ہیں کہ اس میں یہ وہ تو آپ خود پڑھیں گے. علی بخش نے علامہ اقبال کے نظم کبھی ہے حقیقت منتظر کی طرف اشارہ کیا ہے. یہ نظم خوشحالی سے پڑھ کے جماعت کے کمرے میں سنائی جائیے، آپ خود پڑھیں گے. اچھا جی، دوسرا بھی آپ نے خود ہی کرنا ہے، تیسرا بھی آپ نے خود ہی کرنا ہے. اب آگے ہے جو قدرت اللہ شاہ پہ تفصیلی اور بھرپور تعارف کرایا جائے. تو یہ ہم نے جناب آپ کے لیے قدرت اللہ شاہ کو تعارف کر دیا. اس میں آگے کیا ہے کہ قدرت اللہ شہاب 1917 میں گلگت میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم ریاست جموں کشمیر کے ضلع امبالہ کے موضع چمکور میں حاصل کی. گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگلش پاس کیا اور 1941 میں انڈین سول سروس میں شامل ہو گئے اور بہار اور اڑیسہ میں خدمات انجام دی. 1943 میں بنگال میں ملازمت کرتے رہے. آزادی کے بعد حکومت کشمیر کے سیکرٹری جنرل مقرر ہوئے. بعض انہیں گورنر جنرل پاکستان غلام محمد، پھر اسکندر مرزا اور اس کے بعد صدر ایوب خان کے بھی سیکرٹری رہے. یحییٰ خان سے ان کی نہ بنی اور وہ استعفیٰ دے کر یونیسکو سے وابستہ ہو گئے. انہوں نے مقبوضہ عرب علاقوں میں اسرائیل کی تشدد دوانیوں اور شر انگیزی کا پردہ چاک کیا. ان کی اس خدمت کی وجہ سے ان علاقوں میں یونیسکو کا منظور شدہ نصاب رائج ہوا، جس کا فلسطینی مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچا. پاکستان میں رائٹرز گلڈ انہی کی کوششوں سے قائم ہوئی اور وہی اس کے پہلے سیکرٹری جنرل مقرر ہوئے. قدرت اللہ شہاب عمدہ نثر نگار اور ادیب تھے. ان کی تصانیف میں یا خدا، نفسانے، ماجی اور شہاب نامہ شامل ہیں. شہاب نامہ ان کی اپنی سرگزشت ہے جو ان کی تحریروں میں سب سے زیادہ مشہور ہوئی اور اب تک اس کے بہت سے ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں. قدرت اللہ شہاب روحانیات کے بھی قائل تھے اور انہوں نے اپنی سرگزشت شہاب نامہ کے آخری باب میں اپنے کچھ تجربات اور مشاہدات کا بھی ذکر کیا ہے. قدرت اللہ شہاب نے 1986 میں وفات پائی اور اسلام آباد میں مدفون ہوئے. اب آگے جناب وہ کہتے ہیں کہ 40 برس تک علامہ محمد اقبال کی خدمت کرنے والے وفادار ملازم علی بخش کے شخصی اوصاف کو نمایاں کیا جائے. تو جناب وہ بھی ہم نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے کہ علامہ محمد اقبال کے تمام ملازموں میں علی بخش نمایاں حیثیت کا حامل ہے. جس تندہی خلوص سے اس نے علامہ اقبال کے ساتھ نبھایا وہ ناپید ہے. علی بخش اٹل گڑھ ضلع ہوشیار پور کا رہنے والا تھا. گورنمنٹ کالج کی پروفیسری کے زمانے میں علامہ اقبال بھاٹی دروازے کے اندر رہتے تھے. اس مکان کے سامنے ہی اسلامیہ کالج کے پرنسپل مولوی حاکم علی رہائش پذیر تھے.
علی بخش تلاش ملازمت میں لاہور میں ایک رشتہ دار کے پاس آیا تو اسے مولوی صاحب کے ہاں 4 روپے ماہوار پر ملازمت مل گئی۔ ابھی اس ملازمت میں 3 یا 4 مہینے گزرے تھے کہ ایک دن مولوی حاکم علی نے علی بخش کے ہاتھ علامہ اقبال کے لیے ایک دستی رقعہ بھجوایا۔ اس پہلی ملاقات میں نہ جانے علامہ اقبال کو علی بخش کی کون سی ادا پسند آئی کہ انہوں نے اسے اپنے ہاں ملازمت کی پیشکش کی، جسے اس نے قبول کر لیا۔ علی بخش نے اپنے گاؤں سے ایک اور آدمی بلایا اور اسے مولوی صاحب کے پاس ملازم رکھوا دیا اور خود علامہ اقبال کے پاس آنے لگا۔ اس سے پہلے علامہ سیالکوٹ سے اپنے ساتھ کوئی نوکر لائے تھے لیکن وہ بدیانت نکلا۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہتری کی امید میں اس کی بدجانتی برداشت کرتے تھے، لیکن جب پانی سر سے گزر چکا تو اسے چھٹی دے دی۔ علامہ اقبال جب اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان جانے لگے تو علی بخش کو اپنے بھائی شیخ عطا محمد کے پاس بھیج دیا۔ علی بخش کا وہاں دل نہ لگا اور وہ ملازمت چھوڑ کر واپس آ گیا۔ پہلے اسلامیہ کالج میں ملازم ہوا، پھر مشن کالج میں نوکری کر لی۔ ایک دن علامہ اقبال کے استاد مولوی میر حسن کے صاحبزادے سید تقی شاہ کی علی بخش سے اچانک ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے انگلستان سے لکھا ہے کہ علی بخش جہاں کہیں بھی ہو اسے تلاش کر کے میری ملازمت پر آمادہ کرو۔ چنانچہ جب ڈاکٹر صاحب دوبارہ لاہور میں سکون پذیر ہوئے تو علی بخش نے دوبارہ ملازمت اختیار کر لی۔ علی بخش نے شادی کی تھی لیکن بیوی مر گئی تھی، چنانچہ وہ دوسری شادی کے بارے میں علامہ اقبال سے مشورہ طلب کیا تو آپ نے جواب دیا شادی سے پہلے کھانے پینے کا انتظام کرو۔ چنانچہ اس کے بعد اس نے عمر بھر شادی نہیں کی۔ علی بخش 14 سال کی عمر میں علامہ اقبال کے ہاں ملازم ہوا تھا۔ اس نے کوئی 38-40 سال علامہ اقبال کی خدمت کی۔ علی بخش نے علامہ اقبال کی ملازمت میں جس جانساری کا ثبوت دیا، نذیر نیازی صاحب نے علی بخش کی خدمات کو ان الفاظ میں سراہا ہے: آفرین علی بخش پر، ابھی حضرت علامہ کی تکی ٹھیک کر رہا تھا، ابھی ان کے پاؤں ٹھیک کر رہا ہے، ابھی ان کے پاؤں پگلیاں داغ رہا ہے، کبھی کپڑا اڑا رہا ہے، کبھی چلم بدل رہا ہے، کبھی فکر ہے کہ وقت پر دوا دے دی جائے، باتیں بھی کرتا جاتا ہے، دعائیں بھی دے رہا ہے، پورے گھر بار کا خیال ہے۔ علی بخش ہے کہ تھکتا ہی نہیں۔ نذیر نیازی صاحب نے ملازمین کے سلسلے میں علامہ کے 3 نوکروں کے نام لکھے ہیں: دیوان علی، رحمہ اور علی بخش۔ رحمہ کی ملازمت کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ ایک دفعہ علی بخش چھٹی لے کر گھر گیا اور علی بخش اپنی جگہ رحمہ کا رکھوا گیا۔ جب واپس آیا تو رحمہ نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا: اب میں کہاں جاؤں؟ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا چلو تم بھی میرے ہاں کام کرو۔ اس کے بعد ایک دفعہ رحمہ کسی سلسلے میں چھٹی پر گیا تو اپنی جگہ دیوان علی کو رکھوا گیا۔ جب رحمہ واپس آیا تو دیوان علی نے بھی پریشانی کا اظہار کیا۔ علامہ نے اس کی ملازمت بھی پکی کر دی۔ علامہ اقبال نے سے کہا بھی گیا کہ 3 نوکروں کا بے وقت ملازم رکھنا فضول خرچی ہے، لیکن آپ نے اعتراض کرنے والے کی بات سنی انسنی کر دی۔ یوں یہ تینوں ملازم آخر وقت تک علامہ کے ساتھ رہے۔ اچھا، اس کے بعد جناب یہاں پہ کہا گیا ہے کہ طلباء کو علامہ اقبال کی ذات و صفات اور شاعری کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی جائیں، تو وہ ہمیں جو بھی تھوڑا بہت ہم نے لکھ دیا ہے، آپ اس میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1870 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور 21 اپریل 1938 کو لاہور میں وفات پائی۔ علامہ محمد اقبال کو پاکستان کا قومی شاعر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ یہ علامہ محمد اقبال ہی تھے جنہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کا تخیل پیش کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح کو مسلم لیگ کی باغ ڈور سنبھالنے کا مشورہ دیا۔ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں میں اور کوئی اس قابل نہیں جو مسلمانوں کی کشتی کو منجھار سے نکال کر ساحل پر پہنچا سکے۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں میں انگریزوں کی غلامی سے آزادی اور ایک الگ وطن کے حصول کا جذبہ پیدا کیا۔ علامہ محمد اقبال نے ابتدائی تعلیم مولوی میر حسن سے حاصل کی اور پھر اسکاچ مشن اسکول سے انٹر پاس کیا، گورنمنٹ کالج لاہور سے BA پاس کیا اور پروفیسر TW آرنلڈ کی زیر نگرانی MA میں پورے پنجاب میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ انجمن حمایت اسلام سے وابستہ ہوئے اور انجمن کے رفاہی اور اصلاحی محفلوں میں اپنا فلسفیانہ کلام سنانے لگے۔ یہاں سے انہیں ایک شاعر اور ایک مبلغ کی حیثیت سے شہرت ملنی شروع ہو گئی۔ 1905 میں انگلستان چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی کے ٹرینیٹی کالج میں داخلہ لیا، پھر لنکن ان میں بیرسٹری کے لیے داخلہ لیا اور پروفیسر براؤن جیسے استاد سے علم حاصل کیا۔ بعد ازاں جرمنی چلے گئے اور میونخ یونیورسٹی سے فلسفہ میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ یورپ میں بہت سی علمی و ادبی خدمات سر انجام دینے کے بعد 25 جولائی 1908 کو دہلی آ گئے۔ جنوبی ایشیا کے اردو اور ہندی بولنے والے لوگ علامہ محمد اقبال کو شاعر مشرق کے طور پر جانتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال حساس دل و دماغ کے مالک تھے۔ آپ کی شاعری میں شاعری زندہ شاعری ہے جو ہمیشہ بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال دنیا کے ہر حصے میں پڑھا جاتا ہے اور مسلمانان بر صغیر اسے بڑی عقیدت کے ساتھ زیر مطالعہ رکھتے اور ان کے فلسفے کو سمجھتے ہیں۔ اقبال نے نئی نسل میں انقلابی روح پھونکی اور اسلامی عظمت کو اجاگر کیا۔ ان کی کئی کتب کی انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، چینی، جاپانی اور دوسری زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، جس سے بیرون ملک بھی لوگ آپ کے معترف ہیں۔ بلا مبالغہ علامہ اقبال ایک عظیم مفکر مانے جاتے ہیں۔
عزیز طلباء، آج یہ آپ کے جو میٹرک کا سبق نمبر 11 ہے، اس کی مشق آج ختم ہو گئی ہے۔ یہ شہاب نامے سے اخذ کی گئی ایک تحریر تھی قدرت اللہ شہاب صاحب کی، تو آج یہ اختتام پذیر ہوئی۔ میں نے اس میں آپ کو علامہ اقبال کے بارے میں، علی بخش کے بارے میں اور قدرت اللہ شہاب صاحب کے بارے میں بھی چھوٹے چھوٹے مضامین اس میں میں نے آپ کے لیے لکھ دیے ہیں۔ آپ اگر ان کو یاد کر لیں گے تو آپ کے جب کسی بھی کلاس میں اس قسم کے مضامین آتے ہیں تو یہ تمام آپ کے بہت کام کی چیزیں ہیں، یہ سب آپ کو بہت کام آئیں گے۔ تو امید ہے کہ آپ کو کوئی سبق جو ہے وہ اس سے کافی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو آئندہ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔